مسئلہ تفصیل سے ہے نا، مفصل ابھی پڑھا ہے نا، اس نے واضح بیان کر دیا لکم تمہارے لیے کہ حرام کیا ہے، یہ بتا دیا ما حرم علیکم، یہ اللہ نے بتا دیا ما جو حرمہ حرام کیا علیکم تم پر۔ آگے وہ ایکسیپشن ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے اس میں سے کچھ کھانا پڑے جبکہ کوئی وے آؤٹ نہ ہو، شرائط کے ساتھ ہے نا، تو وہاں اجازت دے دی، کیونکہ انسانی جان کی بڑی اہم ہے۔ الا سوائے ما جو تم اضطراری کیفیت ہوتا ہے نا، مجبور، ہاں تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف، یعنی ایسے حالات میں پھنس گئے کہ حلال چیز کوئی ہے نہیں اور تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ایک گھونٹ پانی کا یا اس کا لیکوڈ گلے میں نہ گیا یا نہ کھایا تو آئی وڈ بی نو مور، ختم، موت کا جیسے ہے نا، تو اجازت دے دی ہے۔ یہ اضطراری کیفیت ہے، لیکن اس میں بھی کہا غیر باغ ولا عاد، ہاں یہ شرط ہے، کوئی ذہن میں بغاوت نہ ہو۔ بغاوت یہ ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا سب چلتا ہے یار، حلال حرام کیا بغاوت ہے یار، یہ ہو کہ یار واقعتاً یہ ہے لیکن اب یہ حالات ایسے بن گئے، اللہ معاف کر دے گا تو میں صرف ایک یا دو لقمہ صرف جام بچانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ دیکھو نا، ولا عادن، اور وہ زیادتی بھی نہ کرے، یعنی اس سے اگر دو تین لقمے سے اگر بھر سکتا ہے اور وہ اس کو ہیم برگر، امریکہ میں ہوتا ہے ہیم برگر، وہ پگ وغیرہ کا گوشت ہے نا، تو اس کو وہ ٹیسٹی لگے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، بہت ہی ڈیلیشیس، تو کہہ جی ایک اور لے آؤ، یار تمہیں اجازت دی ہے جان بچانے کے لیے، تو یہ نہیں کہ حد سے بڑھ جاؤ، تو وہ مطلب شرائط ہے وہاں پہ، شرائط کے ساتھ اجازت ہے۔ نہیں یار میں نے ایسی مثال کرتی کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ ایک نام سے میری ہیمبرگ جرمنی میں ایک جگہ ہے، ہاں وہاں ایک بندے نے شروع کیا تھا یہ چیز، اچھا اچھا تو اس نے نام دیا پھر اس جگہ کے نام سے ہیمبرگ۔ اچھا 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 نہیں صحیح ہے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، دوست تھا شروع سے گیا ہے، اچھا تو پھر جاتے اس کو کہا جی آؤ دونوں برگر کھاتے ہیں، ہاں تو اس نے ہیمبرگر لکھا تھا، نو اچھا ہاؤ برگر۔ اچھا اچھا ہاں نہیں نہیں اچھا ہاں شہر ہے، ہاں نہیں شہر ہے، ہاں میں نے تو ایسی طرح مثال کے طور پہ وہ کہہ دیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، بہرحال مقصد یہی ہے کہ حرام چیز جو ہے نا، تو اللہ اکبر۔ اچھا تو فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنَّ اور بے شک کثیر تعداد، بہت سارے لوگ لَيُضِلُّونَ وہ گمراہ کرتے ہیں، بلکہ ضرور گمراہ کرتے ہیں، شروع میں لام ہے، گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات سے، بغیر علم بغیر علم کے، ان ربک ہوا اعلم بالمعتدین، ان بے شک ربک تیرا رب ہوا وہی اعلم علم رکھتا ہے، یعنی جانتا ہے، کن کو، بالمعتدین، اعتداد سے ہے نا، اعتداد ہوتا ہے ٹو کراس دا لمٹس، حد سے بڑھ جانا، تو جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں کہا کہ تم ان جانوروں کا گوشت کیوں نہیں کھاؤ گے جن پر ذبح کرتے وقت باقاعدہ تکبیر پڑھی گئی ہے، اللہ کا نام لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ساری چیزیں کہا فصل لکم، کھول کر بیان کر دی ہیں، اور جو حرام ہے وہ بھی بتا دیں، ما حرم علیکم، اور مجبوری کی حالت میں اس کی ایکسیپشن ہے وہ بھی ہے۔ تو کہا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علم وغیرہ کچھ ہوتا نہیں ہے، بغیر علم کے بس اپنے ہی خواہشات کی بنا پر نا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربک، تیرا رب جو ہے نا ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو حد سے نکل جانے والے ہیں، اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ،
دیکھیے اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ گناہ ظاہر ہو یا خفیہ ہو، کہا وزرو بچو اس سے یار، کیونکہ پوشیدہ اگر گناہ ہے اس کو بھی تو اللہ دیکھ ہی رہا ہے نا. اور کہا کہ ہاں جلد جو ہے وہ بدلہ بھی مل جائے گا. سیجزون، سین لگ گیا ساتھ، جلد ہی. اللہ اکبر. تو کہا وَذَرُوا، اور تم چھوڑ دو ظاہر الاسمی، گناہ کا ظاہر بھی، و باطنہ، اور باطن اس کا، انا بے شک، الذین جو لوگ، یکسبون الاسم، کسبہ سے ہے کماتے ہیں گناہ کو، سیجزون جزا سے ہے. سین جو ہے یہ ویسے ضرور کے معنی میں بھی آتا ہے، جلد کے معنی میں بھی آتا ہے. سوفا یا سین شروع سے لگ جائے تو جزا ہوتا ہے نا، سیجزون، تو جلد وہ بدلہ پائیں گے. کس چیز کا؟ بما کانوا یقترفون، یہ لفظ وہ ابھی آیا ہے یقترفون، یہ وہی ہے اس کا جو وہ کماتے ہیں کرتے ہیں. تو آیت مبارکہ میں کہا کہ ظاہری اور پوشیدہ گناہوں سے بچو، بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں نا، یکسبون الاسم، انہیں جلد اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا. اللہ اکبر. اور آخری آیت ہے اس رکوع کی کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اچھا آپ دیکھیں کہ اس پر تاکید کتنی ہے، آپ ذرا غور کریں. ہاں تیسری آیت ہے. آپ ذرا 118 دیکھیں، وہاں پر کہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، یہاں پر لم آ گیا، لم یذکر اسم اللہ. اگر تکبیر نہیں پڑھی ہوئی ہے تو نہیں کھانا، یہ تاکید ہے. لم لگ گیا نا ساتھ، باقی الفاظ وہی ہیں. تو کہا ولا، لیکن یہاں بھی لا آ گیا، ولا تاکلوا، وہاں پہ تھا فکلوا، ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ، مما اس جانور میں سے، لم نہیں، یذکر اسم اللہ لیا گیا اللہ کا نام، علیہ اس پر، یعنی اس کو ذبح کرتے وقت. کہا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اگر تکبیر ہی نہیں پڑھی، اللہ کا نام ہی نہیں لیا، تو یہ تو فسق ہو گیا. فسق و فجور، گناہ ناجائز. کہا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان، لَيُوحُونَ، یہ کل میں نے بورڈ پر سر آپ کو لکھایا تھا نا، وہی جو ہے وہ اصطلاحی معنوں میں بھی ہے قرآن میں، اور لغوی معنوں میں بھی ہے. یہاں پر لغوی معنوں میں یہ وہی سے لفظ ہے. اور دیکھیں وہی کا لفظ ایک طرف پیغمبر کے لیے اور یہ شیطان کے لیے ہے، وہ اس لیے یہ لغوی معنوں میں ہے. اشارہ کرنا، دل میں ڈالنا، القا، وسوسہ، یہ اس معنوں میں ہے. تو یہ لیوہونا وہی سے لفظ ہے. وسوسہ ڈالتے ہیں الی اولیائہم، اپنے دوستوں کی طرف. کیوں؟ لیجادلوکم، جدل نہیں ہوتا، جدل جھگڑا کرنا. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، یہ اطاعت سے آ گیا. اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، یعنی کہاں مانو گے، تو اِنَّکُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی شرک میں پڑ جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے. آیت میں یہ کہا کہ حلال جانور بھی جو ہے نا، اگر اللہ کا نام نہیں لیا ذبح کرتے وقت، تکبیر نہیں پڑھی، تو کہا لا تاکلوا، اس کا گوشت نہ کھاؤ. اور مسلمانوں کہا یہ فسق ہے. اچھا، اور کہا یہ جو شیاطین ہے نا، یہ اولیائہم، اپنے ساتھیوں کے دلوں میں لیوہونا وسوسے ڈالتے ہیں، تاکہ وہ دین کے بارے میں تم سے جھگڑے، لیجادلوکم. تو اگر تم ان کا کہا مانو گے نا، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.